تو حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ متمول ہونے کے باوجود، ملکہ عرب ہونے کے باوجود، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی ذاتی طور پہ خدمت کی. اور جس طرح سے حضور کی خدمت کی، میرے رب کو وہ انداز اتنا پسند آیا کہ حضور غار حرا پہ تھے اور دن زیادہ گزر گئے، حضور واپس نہیں آئے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام المومنین نے، کوئی کھانا تیار کیا اور برتن میں اس کو رکھا اور سر پہ رکھا، اور اپنے گھر سے چل کے 2.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جبل فاراں کا، وہاں تک پہنچی اور پھر اس سامان کو اٹھا کر کے غار حرا کی طرف سفر کیا. تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا، محبوب آپ کی زوجہ آ رہی ہیں اور ان کے پاس جو برتن ہے اس میں کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، آپ کے لیے کچھ تیار کر کے لائی ہیں. تو میں رب کا سندیشہ لے کر آیا ہوں، رب کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جب آپ کی زوجہ آپ کے پاس پہنچے تو رب کا سلام کہہ دینا. اور پھر حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا سلام بھی کہہ دینا. اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہنچی تو حضور نے کہا کہ تمہیں رب سلام کہتا ہے اور جبریل بھی سلام کہتے ہیں. تو کہا کہ وہ تو سلام ہے، خود سلام ہے، اور جبریل کو بھی سلام ہو، اور حضور آپ پر بھی سلامتیاں نازل ہوں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. تو اللہ کی رحمات کا نزول ہوتا ہے اور میرا رب رب ہو کے سلام کہتا ہے آپ کو، اس لیے کہ آپ کی ادائیں اللہ کو پسند ہیں. حضور جس طرح سے آپ سے محبت کرتے تھے، جس طرح آپ سے پیار کرتے تھے، اور جس طرح وہ حضور کی ڈھارس بندھاتی تھی، حضور کے لیے ان کے دل میں جو جذبات تھے. جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو یہ موقع ظاہر پہلا تجربہ تھا، ایک مشکل صورتحال تھی. تو آقا کریم جب گھر آئے تو حضور کے بدن کو سردی کا احساس تھا. تو کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر دو. تو انہوں نے حضور کو چادر اڑا دی اور حضور نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا، وہ لفظ سن لیجئے، اور یہ تاریخ ساز لفظ ہیں. اور پھر حضور کی سیرت کی یہ گواہی کتنی دل آویز ہے، اور پھر گواہی بھی گھر کی خاتون دے رہی ہو. وہ کہتے ہیں سارا زمانہ مان لے بیوی نہیں مانتی. وہ بات تو آپ نے سنی ہے کہ کوئی شخص تھا بڑا کامل، تو سارے لوگ اسے مانتے تھے لیکن بیوی معترض رہتی تھی. تو اس نے ایک دن سوچا ذرا اس کو بھی دکھاؤں کہ میں کیا ہوں. تو وہ پرواز کرتا ہوا گھر کے اوپر سے 2-3 چکر کاٹ کے کہیں اترا اور پھر واپس گھر آیا. تو بیوی نے یہ منظر دیکھا تھا تو کہنے لگی، تو اتنا بڑا بنا پھرتا ہے، اللہ کا ولی ولی تو میں نے آج دیکھا ہے. وہ فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا. تو اس نے ہنس کے کہا، وہ میں ہی تو تھا. کہا، اچھا اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو کہتے ہیں سارے مان جائیں تو گھر والی نہیں مانتی، لیکن میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں یہ گواہی گھر والی کی ہے. کائنات کے اندر آپ کو اتنی خوبصورت گواہی کہیں نہیں ملے گی جو حضور کی گواہی حضور کی زوجہ محترمہ نے دی. اور سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی بھی حضور کی بیوی تھی، حضور کی زوجہ محترمہ تھی. تو جب حضور نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ان کے لفظ سنیے جو کتب حدیث میں موجود ہیں، تاریخ کی ساری کتابوں میں ہے. انہوں نے کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. 5 چیزیں کہیں. پہلے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کہتی ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ کے اندر 5 وصف ہیں، اور یہ وصف جس شخص کے اندر ہوں رحمتیں اس کی صاحباں بن کے رہتی ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا. وہ 5 وصف کون سے؟ سب سے پہلا وصف آپ نے فرمایا کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں.
رشتہ داروں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت خوبصورت ہے، ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، ان کی ضرورت کے وقت کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلّ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری بات وتکسب المعدوم، اور جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے ان کی ضرورتوں کو آپ پورا کرتے ہیں، لاچاروں کے مددگار ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو مہمان بن کے آئیں آپ کے پاس ان کی صحیح دل سے اور اچھی طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز فرمائی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں مبتلا ہو جائیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی نصرت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جس شخص کے اندر یہ وصف ہوں، یہ خوبیاں ہوں، یہ کمال ہوں تو وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ یہ اس مشکل وقت پر آپ کی تسلی تھی، آپ کی تشفی تھی۔ عمومی طور پہ جب شوہر ہی گھبرا جائے، گھر کا سربراہ ہی گھبرا جائے تو خواتین تو پہلے گھبرا جاتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی خاتون تھی کہ حضور علیہ السلام کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ اس مشکل وقت میں حضور علیہ السلام کو تسلی دیتی ہیں، تشفی دیتی ہیں، اور محبت بھرے کلمات ادا کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کا نقشہ حضور کے سامنے رکھتی ہیں، اور حضور کی سیرت حضور کے سامنے رکھ کر کے کوئی باہر سے دلیلیں نہیں لاتی، اندر سے دلیل لاتی ہیں۔ اتنے سونے کو بھی پریشانی آ سکتی ہے، جو اتنے اوصاف حمیدہ کا مالک ہو، جو ان اوصاف کا مالک ہو، غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لاچاروں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، یتیموں اور جو ہے وہ لوگ جو یتیموں کی اور بیواؤں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ تو ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے حضور کی ڈھارس بندھائی، جب بھی کوئی تکلیف پہنچی تو وہ حضور کے ساتھ کھڑی نظر آئیں۔ شیب ابی طالب میں جب 3 سال تک کی محصوری کے ایام کاٹے حضور کے خاندان والوں نے، تو یہ سخت ترین لمحات تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام کے اندر بھی خاص طور پہ حضور کا ساتھ اس طرح سے نبھایا کہ تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ یہ وہ سخت ترین لمحے تھے کہ بعض اوقات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے کھا کے پیٹ کی آگ بجھانا پڑتی تھی۔ وہ نہ یہاں کوئی غلہ پہنچنے دیتے، نہ پانی پہنچنے دیتے، مشکل ترین حالات تھے۔ اور یہ 2 4 5 دن کی کہانی نہیں تھی، یہ 3 سال کی مسلسل کہانی تھی، لیکن اس کو کاٹا اور خندہ پیشانی کے ساتھ کاٹا۔ لیکن بہرحال تکلیف تو تکلیف تھی، تو ان کی صحت ان ایام کے اندر تیزی کے ساتھ گر گئی، اور اسی سال ہی جب شیب ابی طالب سے باہر نکلے چند ماہ بعد ہی 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو گیا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اتنا صدمہ کیا، حضور کی مبارک طبیعت پہ اتنا بوجھ آیا کہ اس پورے سال کو عام الحزن کے نام سے حضور نے منایا، غم کا سال۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی اسی سال انتقال کر گئی، اور حضور کے شفیق چچا بھی اسی سال انتقال کر گئے، تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ پہلے تو دکھ پہنچتے تھے، تکلیفیں آتی تھیں تو چچا ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، یا ابن اخی کل ما اجبتا، اے میرے بھائی کے بیٹے جو تیرے من میں آتا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ادھر گھر آتے تو ان کی تسلی اور ان کی تشفی اور تسکین بھرے جملے غم غلط کر دیتے۔ اب یہ دونوں جدا ہو گئے تو حضور نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا، تکلیفوں اور اذیتوں کا سال رکھا۔ اور اس کے بعد پھر آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ موجود رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضور ان کا ذکر نہ کریں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے وصال کے 3 سال بعد حضور کے حجلہ نکاح میں آتی ہیں تو فرماتی ہیں میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں تھا،
لیکن کبھی کسی خاتون پر، حضور کی کسی زوجہ پر، حتیٰ کہ وہ ازواج بھی جو میرے ساتھ ہوتی، مجھے ان پر بھی کبھی رشک نہیں آیا تھا سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے۔ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے اور جانور لاتے، ذبح کرتے اور گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بیچتے۔ کبھی کوئی تحفہ آتا تو حضور اس کا ایک حصہ ان کی سہیلیوں کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیتے، ان کو بھجوا دیتے، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ۔ تو کہتے ہیں کثرت سے ذکر کرتے۔ تو ایک دن میں نے کہا، میرا ان سے جو رشتہ تھا، میں نے کہا حضور آپ تو ان کا ایسے ذکر کرتے ہیں جس طرح کائنات میں کوئی اور عورت تھی ہی نہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا ہاں وہ ہی تھی، وہ ہی تھی۔ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا، اس نے میرا اقرار کیا۔ جب پورے لوگ میرے مخالف ہو گئے، پتھر لے کر آ گئے، اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی، چٹان بن کے کھڑے ہو گئی، اپنا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور جس طرح محبت پیش کی، یہ کائنات کا انوکھا باب ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے پھر ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی ہے۔ تو یہ ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ ایک دن حضور نے 4 لکیریں زمین کے اوپر کھینچی، اور صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ 4 افضل ترین عورتیں، ان کی کہانی تو میں سنانے لگا۔ تو آقا کریم نے فرمایا افضل ترین عورتیں اس کائنات کی خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، مریم بنت عمران ہے، اور آسیہ امرا فرعون کی بیوی، جو اس محل میں رہ کر کے بھی ایمان کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی۔ تو کہا کہ یہ کائنات کی افضل اور اشرف ترین خواتین ہیں، سیدات نساء العالمین۔ کائنات کے اندر ان کو جو شرف دیا گیا، جو مقام دیا گیا، یہ انہی کا مقسوم ہے۔ حضور کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم مدنی زندگی میں حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوئے، اور باقی حضور کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم، جن کے نام کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، اور حضور کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ، جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم نے تھوڑی سی عمر پائی، لیکن وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی وہ دودھ پیتے تھے، فرمایا اس کا بقیہ دودھ جو ایام رضاعت کے اندر فوت ہو گیا، ابھی دودھ پورا نہیں کیا تھا، تو بقیہ دودھ جنت میں حوریں پلائیں گی۔ اور کہا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا، لیکن حضور کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اور باقی نبیوں کو یہ اعزاز دیا گیا کہ ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے۔ کتنے نبی ہیں جن کی اولادیں بھی نبی ہوئیں؟ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوش قسمتی دیکھیے، ایک بیٹا اسماعیل کعبۃ اللہ کا امام ہے اور سر پہ نبوت کا تاج سجا ہے، اور دوسرا بیٹا اسحاق مسجد اقصی کا امام ہے اور سر پہ نبوت کا تاج سجا ہے۔ اسماعیل کی اولاد سے حضور آتے ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد سے نبیوں کا سلسلہ تو ذہب ہے۔ یار کائنات میں کوئی ایسا خوش نصیب باپ ہوگا جس کے 2 بیٹے نبی ہوں، اور ایک کعبۃ اللہ کا امام ہو، دوسرا مسجد اقصی کا امام ہو۔ آپ کے پاس تیز رفتار سواری تھی، تو کبھی آپ مسجد اقصی میں آتے، اور الخلیلیہ میں جو ہے وہ آپ رہائش رکھتے، اور کبھی آپ مکہ المکرمہ میں آتے اور مسفلہ میں آپ کی رہائش ہوتی۔ یہ حضرت ابراہیم یہاں رہائش رکھتے تھے جب بھی مکہ المکرمہ میں آتے، تو کبھی ادھر جاتے اور کبھی ادھر جاتے۔ دونوں بیٹے امام بھی ہیں اللہ کے پاکیزہ گھروں کے، اور دونوں بیٹے پیغمبر بھی ہیں۔ تو کتنے نبی ہوئے جن کی اولادیں نبی ہیں، جن کے باپ نبی، جن کے بھائی نبی، جن کے بیٹے نبی، لیکن حضور در یتیم ہیں، حضور کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ نبیوں کے بھائی ہوئے ہیں، حضور کا بھائی ہوتا اور نبی نہ ہوتا، بھائی نہیں ہے۔ باقی نبیوں کے بیٹے نبی ہوئے، حضور کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا، کوئی بیٹا اس عمر تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اگر کسی نے نبی ہونا ہی ہوتا حضور کے بعد تو حضور کا صاحب زیادہ ہوتا، نبی زیادہ نبی ہوتا، تو
تو یارو جب اللہ نے اس کو منظور نہ کیا کہ میرے محبوب کے بعد محبوب کا بیٹا بھی نبی نہیں ہو سکتا، تو کوئی آنکھوں سے کانا نبی ہو سکتا ہے؟ تو جب رسول اللہ کا فرزند بھی نبی نہیں ہے، شہزادہ رسول بھی نبی نہیں ہوا، اور اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار اور روح کا چین، اور وہ لمحے کتنے دردناک تھے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور حضور ان کے سدھانے تھے، وَعَيْنَا رسول اللہ تذرفان، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آقا کریم نے فرمایا بیٹا دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ تو حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ تو ساری اولاد حضور کی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ تو حضور کثرت سے ان کا ذکر کرتے، ان کی گفتگو کرتے، اور ان کے لیے محبت کے جو بے پناہ جذبات اور سینے کے اندر جو ایک محبت کا جہاں آباد تھا وہ زمانے نے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدہ پاک سلام اللہ کو وہ شان، وہ عظمت، وہ رفعت اور وہ مرتبہ و مقام دیا جو انہی کا مقسوم ہے، انہی کی خاص شانیں ہیں اور انہی کا رتبہ عالیہ ہے، اور وہ خواتین کی، جنتی خواتین کی سردار ہیں، عزتوں کے ظرف پر ہیں، اور وہ شان حضور کے صدقے ملی، بلکہ ہر زوجہ محترمہ کو ام المومنین کا شرف نصیب ہوا حضور کے دم سے، اور میرے رب نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم جب محمد عربی کے لڑ لگ گئی ہو، ان سے تمہارا رشتہ ازدواج قائم ہو گیا ہے، تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یار جب حضور سے رشتہ ازدواج قائم ہونے سے ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں، تو پھر امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ان سے نسبت عزت کی اس مسند پہ بٹھاتی ہے کہ جو انہی کی نسبت کا مقسوم ہے۔ تو کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی مائیں لگتی ہے۔ تو آج 10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کر کے ہم اپنے قلب کی تسکین اور باطن کے قرار کا سامان کرتے ہیں۔ یقیناً اولادوں کو ماؤں کے تذکرے خوشی دیتے ہیں اور سرشاریوں کا سبب اور ذریعہ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں۔ نسبی باپ کی نفی کر دی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہاں نسبی باپ کی نفی ہے، لیکن روحانی باپ تو حضور ہمارے ہیں، تبھی تو حضور کی ازواج ہماری مائیں قرار پائیں۔ تو لیکن اس آیت کریمہ میں ذرا تھوڑا سا غور کر لیجئے، یہ نہیں کہا کہ نبی تمہارے باپ ہیں اور نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی ازواج ہماری مائیں لگی تو لا محالہ طور پہ نبی ہمارے باپ لگے نا، اور حضور نے دوسرے مقام پہ فرمایا بھی انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ تو یہاں ازواج مطہرات جو مومنین کی مائیں ہیں وہ روحانی مائیں ہیں، تو وہ روحانی مائیں ہیں تو پھر نبی بھی روحانی باپ ہوا نا۔ تو پھر یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ نبی تمہارے باپ لگتے ہیں اور نبی کی ازواج تمہاری مائیں لگتی ہیں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جانوں سے تمہارے زیادہ قریب ہیں اور نبی کی ازواج تمہاری مائیں لگتی ہیں۔ تو یہاں ازواج کو ماں کہہ دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باپ کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ یقیناً آپ کو بہت تسکین دے گی بات۔ ماں کا جو اولاد کے ساتھ ربط باطن ہوتا ہے، رشتہ محبت ہوتا ہے، وہ باپ سے بڑھ کے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جتنا پیار ماں کرتی ہے
اور جتنا اولاد کے لیے ماں کے سینے کے اندر محبت کا موجزن جہاں آباد ہوتا ہے، جس کو ممتا کہتے ہیں، باپ بھی ٹوٹ کے پیار کرتا ہے، سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے اولاد کے لیے، لیکن قدرت نے ماں کے سینے کے اندر اولاد کا پیار باپ کی نسبت زیادہ رکھا ہے۔ تڑپتی ہوئی ممتا باپ کی محبت سے بہرحال فزوں تر ہے، دنیا کے سارے لوگ اس پر متفق ہیں۔ تو اب یہاں حضور کو باپ کہا جاتا اور ازواج مطہرات کو مائیں کہا جاتا تو یہ بات سمجھ آتی کہ ازواج مطہرات کا امت کے ساتھ رشتہ بہت گہرا ہے، ماں جتنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا رشتہ بھی بہت ہے لیکن وہ باپ جتنا ہے، لیکن ایسا نہیں کہا نبی کا امت کے ساتھ پیار دیکھ کر کے ازواج مطہرات کا جو رشتہ امت کے ساتھ پیدا ہو گیا وہ ماں جیسا ہے، تو پھر نبی کا کیسا ہوگا؟ تو یہاں باپ کا نہیں کہا بلکہ کہا النبی اولا بالمومنین، بلکہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ تو ماں کی جگہ پہ آ گئی، تو نبی باپ کی جگہ تو ہے ہی ہے، لیکن نبی کے امت کے ساتھ پیار کو دیکھ کر ماں جتنا پیار تو ازواج مطہرات تم سے کرتی ہیں، رہا نبی تو کہا باپ کیا اولا بالمومنین من انفسہم، وہ اپنی جانوں سے خود اتنے قریب نہیں ہے جتنا نبی ان کے قریب ہے، یعنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، باپ سے بھی کہیں بڑھ کر نبی کا رشتہ ہے امت کے ساتھ۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ وراثت چھوڑے تو وہ اس کی اولاد کی ہے، لیکن اگر فوت ہو جائے اپنے صحابہ کو فرمایا اس کے اوپر قرضہ ہو اور وہ نہ دے سکے تو فرمایا وہ میرے اوپر ہے، میں دوں گا، اس لیے کہ جو ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو یار جب نبی علیہ السلام امت کو اتنا پیار دیتے ہیں کہ اہل ایمان کی جانوں، اولا بمانا اقرب، زیادہ قریب، جب اہل ایمان کو نبی علیہ السلام اتنی محبت دیتے ہیں کہ جانوں سے زیادہ اہل ایمان کے حضور قریب ہیں، تو پھر ہمیں اس کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے، اور یقیناً یہ امت اس کے تقاضوں کو سمجھتی ہے۔ دنیا کے اوپر کتنی امتیں آئیں، کتنی قومیں آئیں، کتنے بڑے بڑے لیڈر ہوئے، ان کے ماننے والے ان کے لیے جو محبت کے جذبات رکھتے ہیں بڑے مثالی ہوں گے، لیکن صدیاں بیت گئیں، کائنات کے اندر حضور کے لیے جو امت کے سینے میں پیار ہے کائنات میں ایسا کسی نے کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا اپنے محبوب سے کہ زمانے میں جتنا پیار میں کرتا ہوں تیرے سے اتنا کوئی نہیں کرتا، اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں اتنی کوئی نہیں کرتا، اور اس کے بعد کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں سونا بھی تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو عشق اور محبت کی گرمی ہوتی ہے وہ حسن کی فراوانی کی وجہ سے ہوتی ہے، جتنا حسن فزوں تر ہو اتنی ہی آتش عشق میں حرارت اور گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو کائنات کے اندر اگر بلال جیسا عاشق نہیں تو محمد جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں ہے، ابو بکر عمر جیسا عاشق نہیں ہے تو محمد عربی جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کائنات میں جتنا پیار حضور نے اپنے غلاموں کو دیا ہے، جتنی محبت حضور نے اپنے غلاموں کو دی ہے، ساری رات قیام کرتے ہیں اور امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے امت کے لیے روتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس دنیا پہ آئے تو امت کے لیے، رہے تو امت کے لیے دعائیں، اور اس دنیا سے گئے تو حضور نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں حوض کوثر پر تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں۔ اس لفظ سے ہم آشنا ہیں، جب کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو وہاں ایک لفظ بولتے ہیں، جب بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو تو اس کا جنازہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ تو فرط کیا ہے؟ قافلے کے اندر جو لوگ آگے آگے چلے اور قافلے کے پہنچنے سے پہلے جہاں قافلے نے پڑاؤ کرنا ہو، رکنا ہو، اس جگہ کو صاف کر کے ماحول اچھا بنا دیں کہ آنے والے قافلے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو ان افراد کو فرط کہا جاتا ہے جو قافلے سے بچھڑ کر پہلے آگے بڑھ کے جا کے ماحول کو صاف ستھرا بنا دیتے ہیں، ان کو فرط کہا جاتا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں حوض کوثر کے جام بھر بھر کے رکھ دوں گا، میری امت آئے تو ان کو تکلیف نہ پہنچے۔
تو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہمارے لیے فرت بن کے جا رہے ہیں. دنیا میں بھی رہے تو برکتوں کی ضمانت رہے، اور آخرت میں بھی گئے تو ہمارے لیے وہاں اللہ سے رحمتیں مانگ رہے ہیں. اللہ ہمیں حضور کی وفا کا نور عطا کرے، ہمارے باطن کو ستھرائی دے، پاکیزگی دے، روشنی دے. تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. چھیتی بوڑی وے طبیبا نہیں تے میں مر گئیاں. چھیتی بوڑی وے طبیبا نہیں تے میں مر گئیاں. تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا.